الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظیم۔ سورہ یوسف کی پہلی 6 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ یہ سورہ مبارکہ مکی صورت ہے، اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ اس سورہ مبارکہ میں خصوصیت اور تخصیص یہ ہے کہ ایک ہی خاندان یا ایک ہی شخص، ایک ہی نبی کا قصہ اللہ تعالیٰ نے بالترتیب بیان کیا ہے، لیکن جزیات نہیں بیان ہوئے۔ ترتیب ضرور رکھی قائم، لیکن جزئیات نہیں، یعنی ہر چیز کو نہیں بیان کیا۔ جو خاص مباحث تھے انہیں ترتیب سے بیان کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے کئی نبیوں کے قصے بیان کیے اور بعض انبیاء کے قصوں کو بہت زیادہ مقامات پر بیان کیا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ دیکھیں، جا بجا بیان ہوا ہے۔ 25 صورتوں میں تقریباً نوح علیہ السلام کے واقعے کو مختلف الفاظ اور پیرائیوں میں مختلف انداز میں بیان کیا گیا۔ ایسے ہی دیگر انبیاء علیہ السلام کے قصص اور امثال جو بیان ہوئے، واقعات جو بیان ہوئے، وہ مختلف الفاظ کے ساتھ، ایک ہی جیسا واقعہ لیکن اس کو الفاظ کا نیا رنگ دے کر نئی جہت کے ساتھ اسے بیان کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں دوسرے مقامات پر ہے، لیکن صرف نام کی حد تک۔ کہیں کسی موقع پر، کسی جگہ پر، کسی آیت میں یوسف علیہ السلام کا کوئی واقعہ یا اس کی طرف کوئی اشارہ یا واقعے کا کوئی جز نہیں بیان کیا گیا۔ پوری یہ صورت جناب سیدنا یوسف علیہ السلام سے معنون کر کے، ان کے نام سے موسوم کر کے اس سورہ مبارکہ میں اول تا آخر ان کا واقعہ ترتیب سے بیان کیا گیا۔ سورہ یوسف کا پس منظر تقریباً تمام صورتوں کا کوئی نہ کوئی شان نزول رہا ہے۔ شان نزول کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کس کانٹیکسٹ میں، کس تناظر میں، کس سبب اور کس واقعے کی روشنی میں یہ صورت یا یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، اس واقعے کو، اس سبب کو، اس تناظر کو شان نزول کہتے ہیں، یعنی نزول کی وجہ۔ گو کہ آیات کریمہ کا نزول ہونا ہی ہونا تھا، لیکن ان لمحات میں جن میں وہ آیات نازل ہوئیں، اس کے پس منظر میں اگر کوئی واقعہ پیش آ گیا اور اس واقعے کے تناظر میں یہ آیات نازل ہو گئیں، تو کہا گیا کہ وہ واقعہ ان آیات کی نزول کا سبب بنا یا وجہ بنی۔
اس کو شان نزول ہے۔ سورہ یوسف کا شان نزول یہ ہے، مشرکین مکہ نے یہود سے ایک بات سیکھ لی، اور وہ یہ تھی کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت کو جاننا چاہتے ہو تو ان سے یہ پوچھو کہ ابراہیم علیہ السلام بابل شہر سے ارض فلسطین کی طرف گئے تھے، جس کو شام بھی کہتے ہیں، ارض شام و فلسطین میں گئے تھے۔ ان کی نسل، ان کا خاندان، ان کی اولاد وہیں پلی بڑی ہوئی، وہیں جوان ہوئی، وہیں پھیلی، لیکن یہ مصر میں فرعون کی غلامی میں کیسے چلے گئے؟ ابراہیم علیہ السلام تو ارض شام و فلسطین میں رہے، وہیں ان کا مزار، وہیں ان کو دفنایا گیا، وہیں ان کی اولاد بسی، وہیں ان کی اولاد پھیلی۔ ارض شام و فلسطین سے یہ مصر کے اندر کیسے پہنچ گئے؟ مصر اور شام و فلسطین میں بہت بڑا فاصلہ ہے، یہ وہاں سے وہاں کیسے چلے گئے؟ آپ یہ سوال کیجئے ان سے۔ اگر وہ نبی برحق ہوں گے تو درست جواب دیں گے اور حقیقت کھول کے رکھ دیں گے، اور اگر نبی برحق نہیں ہوں گے تو درست بات آپ تک نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہ ایک سوال کھڑا کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تاحال یہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی، آپ نے خاموشی اختیار کی، اور اسی تناظر میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ اور اب اس سورہ مبارکہ میں قرآن پاک نے بالکل روزے روشن کی طرح عیاں کر دیا کہ ماجرا کیا تھا۔ یہ کون لوگ ہیں جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جن کی یہ 12 شاخیں پھیل رہی ہیں، اور جن کی بہت بڑے 2 گروہ، ایک یہودی دوسرے عیسائی، یہ کہاں سے پھیلے، کیوں کر پھیلے، کیسے آگے ترقی کی انہوں نے؟ آیا یہ وہی ارض شام و فلسطین سے پھیلنے والی اولاد ہے یا کہیں اور سے پھیلنے والی اولاد ہے؟ یہ قرآن پاک نے واضح بیان کیا۔ اگلی بات یہ سماعت فرما لیجئے کہ سورہ یوسف کو قرآن پاک نے ایک امتیازی درجہ دیا ہے، اور وہ امتیازی درجہ یہ دیا کہ باقی قصے قرآن پاک میں بیان ہوئے، ان قصوں میں قرآن پاک نے کسی قصے کو احسن القصص نہیں کہا، حالانکہ وہ بھی قرآن نے بیان کیے، وہ بھی اسلوب قرآن کا ہے، الفاظ قرآن کے ہیں، معانی قرآن کے ہیں، انداز وہی ہے، لیکن اس کو احسن القصص نہیں کہا۔ قرآن پاک نے صرف قصہ یوسف کو احسن القصص کہا۔ وجہ ہی بالکل واضح اور امتیازی طور پر یہ ہے کہ باقی قصے تفصیل کے ساتھ ترتیب وار بیان نہیں ہوئے۔ باقی قصوں میں 55 سے اختتام تک کے حالات ترتیب وار بیان نہیں ہوئے۔ باقی قصوں میں اتنا عظیم الشان قسم کا بلاغت اور فصاحت والا انداز نہیں اختیار کیا گیا۔ باقی قصوں میں اتنی حکمتیں اور اتنی موعظتیں اور اتنی عبرتیں اور اتنی نصیحتیں موجود نہیں ہیں جتنی اس قصے میں ہیں۔ اس قصے میں کیا ہے؟ اس قصے کے اندر دین بھی ہے، دنیا بھی ہے، سیاست بھی ہے، حکومت بھی ہے، توحید بھی ہے، رد شرک بھی ہے، فقہ بھی ہے اور سیرت نگاری بھی ہے، حسن اور عشق مجازی کی سرمستیاں بھی ہیں، اور زہد، تقوی اور عشق حقیقی کی جاویدانی بھی ہے۔ اس میں مد بھی ہے، زجر بھی ہے، اتار بھی ہے، چڑھاؤ بھی ہے۔ اس میں نشیب فراز، اس میں ثروت، اس میں فقر، اس میں تونگری، اس میں غنا، سب کچھ موجود ہے۔ اس میں ایک طرف بے حیائی یا گناہ کی ترغیب ہے تو دوسری طرف
تقوی اور زہد کا وہ عظیم الشان علم بلند کروایا گیا ہے کہ جس کو پڑھ کر کے انسان کا ورع اور تقوی بڑھ جاتا ہے۔ اس میں ایک طرف ذکر ہے خواب کا تو دوسری طرف بیان ہے اس کی تعبیر کا، یا ایک طرف اگر بیان کیا گیا ہے فقر و فاقے کا تو دوسری طرف اس فقر و فاقہ سے نکلنے کی تدبیریں بیان کی گئی ہیں۔ ایک طرف قحط سالی ہے تو دوسری طرف قحط سالی کو ختم کرنے کے لیے اسباب اور تیاریاں بتائی گئی ہیں۔ ایک طرف حسد ہے تو دوسری طرف صبر اور شکر ہے۔ ایک طرف اگر کہیں بیان کیا گیا ہے کہ عیاشی ہے تو دوسری طرف قناعت اور عاجزی اور انکساری کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ اپنے اندر عجیب و غریب قسم کی حکمتیں رکھتی ہے۔ یہاں بھائیوں کی وہ عظیم قسم کی حسد کی داستان بیان کی گئی ہے کہ جس کو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ساتھ بڑی ہی مماثلات ہے۔ یہ قصے کو ویسے محض قصے کے طور پر نہیں بیان کیا گیا، اس واقعے کو محض ایک واقعاتی انداز میں نہیں بیان کیا گیا، بلکہ اس واقعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آنے والے جو حالات اور واقعات اور جو آنے والے دن تھے ان کی طرف ایک پیشن گوئی کی گئی ہے۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ کیسے بھائی اپنے ہی سگے بھائی کے ساتھ بد سلوکی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہاں بتایا گیا کہ ایک جم غفیر کیسے فرد واحد کے ساتھ ناروا سلوک کر رہا ہے، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہی ایک فرد واحد ایک وقت آتا ہے کہ اس جم غفیر کے ساتھ کتنا حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہاں بتلایا گیا ہے، اس سورہ مبارکہ میں واضح کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے، اس کا ظاہر کیا گیا ہے کہ ایک طرف اگر لوگوں کے دل میں کسی کے لیے نفرت ہے، بغض ہے، عداوت ہے، تو دوسری طرف یہ بتایا گیا ہے کہ کس قدر پیار ہے، کس قدر اپنائیت ہے، کس قدر جو ہے وہ انس ہے۔ یہ سارا کچھ اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورہ مبارکہ بتاتی ہے کہ ایک طرف لوگ سازشیں کر رہے ہیں کسی کو تباہ کرنے کی، تو دوسری طرف اللہ تدبیر کر رہے ہیں بچانے کی۔ ایک طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک پوری کی پوری طاقت اور قوت ایک شخص کو ذلیل کرنے کی پوری کوشش کر رہی ہے، تو دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک اسی ایک شخص کو عزت کی جولانیوں پہ پہنچا رہا ہے۔ ایک طرف بتایا جا رہا ہے کہ ایک فرد تختہ دار پہ پہنچانے کی پوری اس کے لیے تیاری ہو چکی، دوسری طرف رب کے فیصلے بتائے جا رہے ہیں کہ وہ کیسے تختہ دار کی طرف جانے والے کو وہاں سے موڑ کر کے تخت پر بٹھا رہا ہے۔ یہاں صبر بھی ہے، یہاں شکر بھی ہے۔ تو یہ سورہ مبارکہ بڑی عظیم الشان صورت ہے۔ تو آئیے اس کی آیات کریمہ کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا الف لام را، حروف مقطعات میں سے اللہ عالم بمرادہ، اللہ اس کی مراد کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ روشن کتاب کی قرآن مجید کو کتاب مبین، کتاب فرقان، کتاب عظیم، مختلف الفاظ کے ساتھ اس آیت کریمہ یعنی اس قرآن پاک کے جو نام ہیں وہ 10 سے زیادہ نام قرآن پاک نے خود بیان کیے ہیں، اور انہی میں سے ایک کتاب مبین ہے، روشن۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ جملہ قرآن پاک کی حقانیت کو بیان کر رہا ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل ہے، تمہاری طرف بھیجا گیا ہے۔ کیوں بھیجا گیا؟ تاکہ تم اس سے سمجھ بوجھ حاصل کر لو۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، عربیًا، زبان عربی میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو۔ یہ اہل عرب کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اولین مخاطبین قرآن کے وہ عربی زبان کے حامل تھے، اور عربی زبان پوری دنیا کی آج تک سب سے فصیح اور بلیغ زبان ہے۔ عربی زبان کے اندر بعض ایسے الفاظ ہیں جس کے معانی درجنوں ہیں، بعض ایسے الفاظ ہیں جن کے معانی 100 سے زیادہ ہیں، بعض ایسے الفاظ ہیں کہ بعض ایسے معنی ہیں کہ کئی لفظوں کے ایک معنی بنتا ہے، کئی لفظوں کا ایک معنی بنتا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک لفظ کے کئی معنی، مختلف صورتیں، یعنی قرآن پاک کے
نزول کے لیے جو زبان منتخب کی گئی وہ ہے زبان عربی، تاکہ جس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے اس زمانے میں جو لوگ اولین مخاطب ہیں وہ عربی زبان کے فصیح و بلیغ زبان کے بولنے والے لوگ ہیں، اور اس زمانے میں یہ جو زبان ہے یہ اپنے انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ اور یاد رکھیے ہر زمانے میں اللہ نے جو کسی نبی کو معجزہ عطا فرمایا ہے اس زمانے کی جو سب سے زیادہ شہرت پذیر چیز ہوتی ہے اسی سے ملتی جلتی ہے، اسی کے مطابق ایسا معجزہ عطا ہوتا ہے کہ اس ساری کی ساری شہرت پذیر چیز کو جمع کرنے والے، اکٹھے کرنے والے فن کے ماہر اگر مل کر بھی اس ایک معجزے کا مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ آپ قصہ موسیٰ علیہ السلام پڑھ چکے، ایک عصا کا مقابلہ کرنے کے لیے 400، 4000 یا 40,000 مختلف روایتیں، اس میں اتنے جادوگر جمع ہو گئے لیکن مقابلہ نہیں کر سکے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ بھی جادو ہے، لیکن جب حقیقت ان کے سامنے آئی تو وہ کہہ چکے کہ آمنا برب موسیٰ و ہارون، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے، یہ جادو نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیجئے، عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت جس زمانے میں ہو رہی ہے اس زمانے میں طب، جس کو ہم حکمت کہتے ہیں، یہ طب اپنی انتہاؤں کو چھو رہی تھی۔ لوگوں نے ہر مرض کے لیے جڑی بوٹیاں تلاش کر رکھی تھی اور ہر مرض کے لیے علاج ان کے پاس تھا، لیکن نہیں علاج تھا تو برس کے مریض کے لیے علاج نہیں تھا، ان کے پاس نہیں علاج تھا تو مادرزاد اندھے کے لیے علاج نہیں تھا، کوڑ کے مریض کے لیے علاج نہیں تھا۔ اللہ نے وقت کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس میں ان تینوں بیماروں کو شفا مل گئی، تینوں قسم کے بیماروں کو شفا ملتی گئی، اور یہ شفا باقی حکیموں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں تھا۔ وہ جان گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ کسی جڑی بوٹی کا کمال نہیں ہے، یہ حکمت کے کسی اصولوں کا یا طب کے کسی انداز اور ضابطے کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی غیبی طاقت ہے جس کی بلبوتے پر اور جس کے حکم پر اور جس کے آرڈر اور اذن پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ قم بإذن اللہ وأبرئ الأكمہ والأبرص وأحيي الموتى بإذن اللہ۔ بات سمجھیں؟ خیر، تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہر زمانے میں نبی، جو بھی نبی ہوتے ان کو جو معجزہ دیا جاتا ہے اس زمانے کی سب سے مشہور ترین چیز کے قریب موافق جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ معجزہ دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے بڑا معجزہ دیا گیا وہ قرآن پاک کی صورت میں دیا گیا، اور یہ قرآن پاک اس زمانے میں نازل ہوا جس زمانے میں زبان عربی فصاحت اور بلاغت کی عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے کہ حرم کعبہ کے دروازے پر، حرم کعبہ کے دروازے پر اس زمانے کا جو سب سے بڑا میلہ لگتا تھا، میلہ عکاظ، اس میں شعر و شاعری ہوتی تھی اور پورے خطہ عرب کے شعراء جمع ہوتے تھے، اور جس کا کلام سب کے نزدیک متفق علیہ ہوتا تھا کہ یہ کلام اس دفعہ کا سب سے بہترین کلام ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں کہتے ہیں صدارتی ایوارڈ یافتہ، اس زمانے میں تمام شعراء کا متفقہ جو کلام ہوتا تھا کہ جناب یہ کلام سب سے بہترین کلام ہے، اس کلام کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا جاتا تھا۔ گویا یہ علامت ہوتی تھی کہ جناب یہ اس وقت، اس زمانے میں، اس دور میں سب سے بہترین کلام ہے۔ اور 7 سال تک 7 مختلف کلام وہاں پر لٹکائے گئے، السبع المعلقات ان کو کہا جاتا ہے، اور آج بھی وہ کتابی صورت میں موجود ہیں۔ پھر 7ویں کلام کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب قرآن مجید کو نازل کیا، قرآن مجید نے چیلنج دے دیا کہ اسے لٹکایا نہیں جائے گا، یہ ساری دنیا کے لیے چیلنج ہے، اب اس قرآن کا مقابلہ کر کے دیکھو، جس انداز میں کرنا چاہتے ہو اس قرآن کا مقابلہ کرو، تو کوئی نہیں کر سکا۔ تو بہرحال اس میں بتایا گیا انا انزلناہ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا، گویا واقعہ اور قصہ بیان کرنے سے پہلے بتا دیا گیا کہ یہ کوئی سینہ بسینہ چلنے والا واقعہ نہیں ہے، جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ سینہ بسینہ چلنے والا واقعہ نہیں ہے، اور یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ کسی تاریخی کتاب سے بیان نہیں ہوا، یہ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ کسی مذہب اور کسی سیاست اور کسی خاص طبقے کا بیان کرتا نہیں ہے، بلکہ انا انزلناہ، اللہ کہتے ہیں ہم نے نازل کیا اس کو ہم نے نازل کیا ہے
عربین، عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، تاکہ تم سمجھو. نحن نقص علیک احسن القصص، نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. فرمایا اے محبوب، ہم اس قرآن کے ذریعے سے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجا ہے، آپ کو ایک نہایت اچھا قصہ سناتے ہیں. احسن القصص، نہایت ہی اچھا قصہ. اور نہایت اچھا قصہ اس کو کیوں کہا گیا؟ میں نے عرض کیا کہ اس میں جو تفصیل ہے کمال درجے کی. فرمایا وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. اس جملے نے آ کر کے پوری حقیقت واضح کر دی ہے کہ آپ اس قصے کو پہلے نہیں جانتے تھے. آپ نے یہ قصہ کسی سے سن نہیں رکھا، آپ نے یہ قصہ کسی سے سیکھا نہیں ہے، کسی سے سنا نہیں ہے، کسی سے سمجھا نہیں، کسی سے پڑھا نہیں ہے. یہ قصہ اب آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے، جبکہ سوال ہو گیا، سوال ہونے کے بعد بیان ہو رہا ہے. اور وہ جو شان نزول ہے آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. اب اس کے تناظر میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ. آپ اس قصے سے اس سے پہلے بے خبر تھے. غافل کا معنی یہاں پر بے خبر ہے کہ آپ آگاہ نہیں تھے. اب اللہ آپ کو اپنی حکمت بالغہ سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تاکہ آپ اپنے ارد گرد کے ماحول میں رہنے والوں کو یہ بات واضح کریں، بیان کریں، جو ان کے ذہن میں یہود کی طرف سے پیدا شدہ سوال ہے اس کا جواب دے سکیں. اللہ تعالیٰ نے اس قصے کی ابتدا ان الفاظ میں کی ہے کہ جس کتاب میں یہ قصہ بیان کیا جا رہا ہے وہ کتاب حقیقت پر مبنی ہے، وہ کتاب اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے، وہ کتاب حقانیت پر مبنی ہے، اس میں کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق اللہ العظیم. سورہ یوسف کی آیت نمبر 4 آپ کے سامنے تلاوت ہوئی. بعد انشاءاللہ آیت نمبر 6 تک ہوگی. اس کی تلاوت گزشتہ درس میں ہمارے سامنے مکمل ہو چکی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ مبارکہ میں ایک تفصیلی قصہ بیان کیا ہے، اور وہ قصہ سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے. سوال تھا مشرکین مکہ کا، سمجھایا تھا انہیں یہود نے کہ پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ابراہیم علیہ السلام ارض شام میں آباد ہوئے، ان کی اولاد وہیں ہوئی، یہ مصر کے اندر اولاد یعقوب کیسے پہنچ گئی جو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے، تو یہ اولاد شام سے مصر کیسے آ گئی. یا سوال یوں تھا کہ یہ مصر میں جو فرعون کے ماتحت بنی اسرائیل تھے یہ کون تھے اور کیسے یہاں آ گئے. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا. اللہ تبارک و تعالی نے یہ پوری سورہ مبارکہ اس حوالے سے نازل فرما دی، اور اس سوال کا جواب، اصل جو جواب ہے وہ بالکل سورہ مبارکہ کے آخر میں ہے. یہاں سے اس جواب کی تمہید اور ابتدا بیان کی جا رہی ہے اور پورا واقعہ اور قصہ بیان کیا گیا ہے. قصہ یا واقعہ اس کی ابتدا ایک خواب سے ہوتی ہے، اور اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ اصل میں بہت بڑی عظمت اور شان کی طرف اشارہ کرتی ہے. خواب کیا تھا، کسے ہوا، کس نے دیکھا؟ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک بعض اقوال کے مطابق آپ کی عمر 7 سال تھی، بعض حضرات کی رائے کے مطابق آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی جب آپ نے یہ خواب دیکھا. خواب کیا ہے؟ خواب یہ ہے کہ ابا حضور، میں نے خواب کے اندر دیکھا کہ 11 ستارے، ایک چاند اور ایک سورج میرے سامنے جھکے ہوئے ہیں. یہ خواب تھا. کسی بچے کے لیے ایسا خواب دیکھنا اس کے لیے عجیب و غریب قسم کی بات ہے، لیکن وقت کے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام جو اس بچے کے والد تھے، انہوں نے خواب سنتے ہی
بھانپ لیا کہ اس خواب کا دیکھنے والا معمولی شخص نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے یہ خواب بیان کرنے سے منع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کا یہ خواب اور والد کا منع کرنا بس یہاں تک آج کی اس نشست میں بات ہے۔ کچھ دیگر باتیں جو یہاں اس سے موضوع سے متعلق ہیں وہ عرض کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ خواب جو دیکھا، والد نے جو منع کیا، اس کے پس منظر میں یہ سمجھیے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صلبی 12 بیٹے تھے، ان میں سے 10 بیٹے حضرت یوسف سے بڑے تھے، ایک بیٹا حضرت یوسف سے چھوٹا تھا۔ جو چھوٹا بیٹا تھا وہ حضرت یوسف کا سگا اور حقیقی بھائی تھا۔ جو بڑے 10 بھائی تھے وہ علاتی بھائی تھے، یعنی باپ شریک تھے، ماں الگ الگ تھی۔ بعض حضرات کے نزدیک یہ 4 مختلف خواتین کی اولاد ہیں۔ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ 4 سگی بہنوں کی یکے بعد دیگر اولاد ہے، جو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے عقد نکاح میں آئیں، اور یہ ان کے سگے ماموں کی بیٹیاں تھیں، یعنی حضرت یعقوب کے سگے ماموں کی بیٹیاں تھیں، اور انہی سے یہ اولادیں ہوئیں۔ 4 بیٹیاں تھیں اور 10 بیٹے یہ پیدا ہوئے۔ 5ویں شادی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اسی ماموں کی بیٹی سے ہوئی جس کا نام راحیل تھا، اور اس سے 2 بیٹے ہی پیدا ہوئے، جن میں سے پہلا بیٹا یوسف علیہ السلام اور دوسرے بیٹے بنیامین پیدا ہوئے۔ جب بنیامین کی پیدائش ہوئی تو ان کی والدہ شدید بیمار ہو گئی، اور حالت بیماری میں یا نزع کی کیفیت میں جا کر انہوں نے اپنے سرتاج حضرت یعقوب علیہ السلام سے عہد لیا تھا کہ میرے بعد آپ نے یوسف کا بہت خیال کرنا ہے۔ 7 سال یا 12 سال کی عمر تھی جب آپ نے یہ خواب دیکھا۔ یعقوب علیہ السلام کو نمبر 1 اپنی مرحومہ بیوی کی جو وصیت تھی یا عہد و پیمان تھا، اس بنیاد پر بھی حضرت یوسف سے زیادہ عقیدت تھی۔ نمبر 2 حضرت یوسف انتہائی حسین و جمیل شخص تھے۔ یہ حسن و جمال میں اپنی والدہ مرحومہ پر گئے تھے، اور ان کی والدہ بھی بہت حسین و جمیل تھی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں مختلف مقامات پر حسن یوسف اور حسن راحیل کا ذکر آتا ہے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کریم کون ہے؟ کریم کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کریم کے مختلف مدعا یا مصداق بیان کیے، ان میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام کو بیان کیا حسن و جمال کے اعتبار سے۔ اور پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ذوالجلال نے اس کائنات عالم کو جتنا حسن دیا ہے اس میں آدھا حسن حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کائنات رنگ و بو میں اللہ نے جتنی بھی چیزیں پیدا کی ہیں تمام مخلوقات کو 3 حصوں میں حسن کے اعتبار سے تقسیم فرمایا، اور ان 3 حصوں میں سے 2 حصے حضرت یوسف اور ان کی والدہ کو عطا ہوئے، اور 1 حصہ پوری کائنات کو عطا ہوا۔ ان تمام احادیث میں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو مستثنا کر کے بات کر رہے ہیں۔ آپ کا حسن، آپ کا جمال پوری کائنات پر حاوی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا تذکرہ اس انداز میں بھی فرماتے ہیں کہ وہ کریم ابن کریم ابن کریم ہیں، یعنی وہ معزز حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، اور حضرت یعقوب ایک معزز حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، اور حضرت اسحاق ایک معزز حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں۔ گویا حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، اور تیسری نسل میں یہ نبی ہیں۔ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی کئی مواقع پر حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کا ذکر کیا ہے، یہاں تک کہ
سفر معراج میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انتہائی حسین و جمیل نوجوان کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت و استعجاب میں ڈوبتے ہوئے پوچھا جبرائیل امین سے، جبرائیل یہ کون ہے؟ حسن و جمال کا یہ پیکر یہ کون ہے؟ جواباً عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے بھائی یوسف ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو عرض کر رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ حضرت یعقوب کی محبت کی ایک وجہ اپنی مرحومہ بیوی کی وصیت تھی، دوسری وجہ آپ کا حسن و جمال تھا، تیسری وجہ آپ کے چہرے پر جو آثار حکمت اور آثار نبوت ظاہر ہو رہے تھے انہیں یعقوب علیہ السلام دیکھ رہے تھے۔ نمبر 4 حضرت یوسف علیہ السلام کی گفتگو انتہائی زیادہ حکیمانہ ہوا کرتی تھی۔ نمبر 5 آپ انتہائی باادب اور انتہائی زیادہ اپنے بڑوں کا احترام کرنے والے تھے، جو کہ دیگر 11 بھائیوں کے اندر بلکہ 10 بھائیوں کے اندر یہ چیز موجود نہیں تھی۔ جو 12واں بھائی تھا بنیامین وہ تو تھا ہی بہت چھوٹا، ابھی اس سے ادب اور بے ادبی کی تو بات ہی نہیں تھی۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان تمام وجوہات کی بنیاد پر حضرت یوسف سے محبت ان کو بہت زیادہ پیدا ہو گئی، اور یہ فطرتی بات ہے کہ والد یا والدہ کی جو توجہات ہوتی ہیں وہ کسی نہ کسی وجہ سے، کسی نہ کسی صفت کی وجہ سے، کسی نہ کسی عاجزی اور کمزوری کی وجہ سے، کسی نہ کسی مظلومیت کی وجہ سے، کسی نہ کسی بے بسی اور لاچاری کی وجہ سے کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ 2 4 6 8 10 جتنی بھی اولادیں ہوتی ہیں ان میں سے کسی ایک کی طرف زیادہ نسبت ہو جاتی، اگرچہ اس کے اندر بعض اوقات ہماری نظر میں اوصاف نہیں ہوتے لیکن ماں یا باپ کی نگاہ میں اس کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے حوالے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں جو انتہائی زیادہ محبت بیٹھی ہوئی تھی، اس محبت کی 5 وجوہات میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اس محبت کی بنیاد پر دوسرے جو بھائی تھے انہیں دیکھتے 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 دل میں کچھ نہ کچھ کدورت پیدا ہونا شروع ہوئی، اور یہ جو کدورت ہے پہل ابتدا میں کچھ اس طرح کے حالات پیدا ہوئے کہ ابا حضور کی زیادہ توجہ یوسف کی طرف ہے، ہماری طرف نہیں۔ ایسی کیا وجوہات ہیں، ایسی کیا باتیں ہیں؟ وہ ان باتوں کو تلاش کرنے کے درپے ہوئے، انہیں باتیں تو کوئی نہ ملی لیکن ان کی کدورت میں اضافہ ہوتا گیا، یہاں تک کہ وہ جو کدورت تھی وہ حسد کی نظر ہو گئی اور حسد میں مبتلا ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے آپ کو یہ تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسا کہ آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ حسد دیمک کی طرح لکڑی کو بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے۔ حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس سے حسد کرنے والا خود ہی اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے۔ جس سے حسد کیا جاتا ہے وہ شہنشاہ، بے پرواہ، مستغنی، لاپرواہ، غنی ہو کر کے پھر رہا ہوتا ہے، اور جس کے دل میں حسد ہوتا ہے وہ جلتا ہی رہتا ہے اور کڑتا ہی رہتا ہے اور ہر وقت ہر گھڑی مرتا ہی رہتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں یہی کیفیت پیدا ہو گئی، اور یاد رکھیے جب کسی انسان میں حسد کی یہ جو بیماری ہے یہ اس میں مبتلا ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہر دوسرا گناہ کرنے سے جو ہے وہ یوں سمجھیں کتراتا نہیں ہے، ہر ایک گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ حسد وہ بیماری ہے جس کی بنیاد پر انسان کے لیے گناہوں کی دلدل میں گرنا پھنسنا آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان اس بیماری کے راستے سے انسان کو بہت زیادہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا دیتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا۔ یوسف علیہ السلام کے ان بھائیوں کے دل میں والد کی بہت زیادہ توجہات کا مرکز ہونے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کے لیے دل میں حسد پیدا ہو گیا۔ اب یہ حسد ایسا تھا کہ ہر آن ہر گھڑی کہیں نہ کہیں نقصان پہنچانے کا ایک ان کے ذہن میں پلان موجود ہوتا تھا، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی بات موجود ہوتی تھی کہ ہم اسے نقصان پہنچا دیں۔ باتوں باتوں میں اس پر تان کرنا، باتوں باتوں میں ایسا جملہ کسنا
کہ جو باپ کی نگاہوں سے اسے دور کر دے، والد کے دل سے اس کی جگہ جو ہے وہ کم کر دے دل میں، یہ ساری چیزیں وہ کرتے تھے۔ اور وہ تو نبی تھے جن کے سامنے یہ بات ہو رہی ہوتی تھی، وہ تو مزاج شناس تھے، نبی تو ہوتے ہی مزاج شناس ہیں۔ تو وہ بھانپ گئے کہ یہ بھائی اپنے بھائی کو بالکل 100% نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب خواب دیکھا والد کو بتایا تو والد محترم نے فرمایا کہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں بتانا۔ قرین قیاس یہی بات ہے کہ ان بھائیوں سے مراد وہی 10 بھائی تھے جو بڑے تھے، ظاہر ہے چھوٹے کو بتانا نہ بتانا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دوسری بات یہ کہ چھوٹے کی آپ سے کوئی حسد بھی نہیں تھا، کوئی معاملہ بھی نہیں تھا، اور چھوٹا بھی اس عمر میں پہنچا بھی نہیں تھا کہ جس سے کوئی خطرہ کسی قسم کا کوئی معاملہ ہو۔ تو زیادہ قرین قیاس بات یہی ہے کہ ان 10 بھائیوں سے ہی خواب بیان کرنے کو منع کیا گیا۔ چونکہ میں نے عرض کیا کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، جن حضرات کے نزدیک یہ مختلف لوگوں کی بیٹیاں تھیں، یعنی یہ جو بھائی تھے ان کی مائیں مختلف لوگوں کی بیٹیاں، ان کے نزدیک اس یوسف علیہ السلام کی والدہ سے پہلے جو بیویاں تھیں وہ ساری حیات تھیں، یعنی ان 10 بھائیوں کی والدائیں حیات تھیں۔ جن حضرات کے نزدیک یہ ایک ہی شخص کی 5 بیٹیاں تھیں لگاتار، یعنی تسلسل کے ساتھ یکے بعد دیگر نکاح ہوتا رہا، ان کے نزدیک 5 بیویوں کا انتقال ہو چکا تھا، ظاہر ہے یہ 5ویں بیوی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدائیں جو کہ سوتیلی والدائیں تھیں، یا ان میں سے کوئی ایک والدہ، یہ خواب اور اس خواب کے منع کرنے والے یعقوب علیہ السلام اور منع کرنے کا انداز، یہ ساری چیز وہ سن رہی تھی، اور سن کر کے انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ خواب بتلا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے حسن، آپ کے جمال اور آپ کے کمال اور آپ کے اوصاف کو شعراء اپنے کلاموں میں بیان کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی ان کا تذکرہ دوسرے لوگوں کی زبانوں پر ہوا کرتا تھا۔ جب قرآن پاک کا یہ حصہ نازل ہوا تو اس کے بعد تو بہت زیادہ مصدقہ بات ہو گئی کہ یہ کائنات میں ایک ایسی ہستی گزری ہیں کہ جن کا حسن و جمال اللہ نے اپنی مثال آپ ہی رکھا تھا۔ پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا اس طرح ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ ان کی دوسری اولاد کے لیے حسد کا باعث بنا۔ چنانچہ قرآن پاک نے اسی واقعے کی طرف، یعنی خواب کی طرف اشارہ کیا ان آیات میں جو ہم نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 3 سے آیت نمبر 6 تک۔ دیکھیے جی، فرمایا آیت نمبر 4 سے 6 تک، فرمایا اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا کہ ابا، یعنی ابا حضور، میں نے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کہ دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ رأیتہم لی ساجدین، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج۔ 11 ستاروں سے مراد بالکل واضح بات ہے کہ بھائی تھے۔ چاند اور سورج سے مراد بالکل واضح بات ہے کہ ماں اور والد تھے۔ لیکن اب والد کس کو کہا گیا؟ شمس کو یا قمر کو؟ والدہ کس کو کہا گیا؟ شمس کو یا قمر کو؟ اس کو ذرا سمجھیے گا۔ شمس سورج کو کہتے ہیں، قمر چاند کو کہتے ہیں۔ اگر معنویت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو پھر شمس والد کو کہا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ معنوی اعتبار سے شمس مستقل بالذات ہوتا ہے، اپنی روشنی میں دوسرے کا محتاج نہیں ہوتا، غالب ہوتا ہے۔ قمر مغلوب ہوتا ہے، یہ اپنی روشنی میں سورج کا محتاج ہوتا ہے۔ چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج کی برکات سے ہے، لہذا جو عورت ہے وہ مرد کی برکت سے ہے۔ اور ویسے بھی جو تخلیق انسانی کا ایک ذریعہ اور سلسلہ ہمارے سامنے بیان ہوا، اس میں مرد بنیاد ہے اور اس سے آگے چلنے والا سلسلہ ہے۔ جناب آدم علیہ السلام کو خلاق عالم نے تخلیق فرمایا اور ان کی پسلی سے اما جی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر ان کے آپس میں جوڑ اور تعلق سے آگے نسل انسانی کو چلایا۔ اور پھر اگر ہم غور کریں سلسلہ، تو یہ سلسلہ آج تک اور قیامت تک ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو اگر اس میں بنیاد دیکھیں تو بنیاد مرد ہے اور اس کے ماتحت عورت ہے۔ قرآن مجید نے کہا ہے الرجال قوامون علی النساء،
مرد عورتوں پر نگہبان ہیں، غالب ہیں، قوی ہیں، ہاں جی، اور مرد عورت کی بنسبت جو ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، مرد عورت کی بنسبت جو ہے وہ زیادہ غلبے والا ہے۔ ان ساری معانی اور مفاہیم کو اور حکمتوں اور سلطنتوں کو اور حکمرانی کو آپ سمجھیے کہ مرد کو اللہ تبارک و تعالی نے امور خانہ داری کا بنیادی طور پر نگران مقرر کیا ہے۔ امور خانہ داری اس کے ذمہ نہیں سپرد کیے، امور خانہ داری کس کے ذمہ سپرد کیے؟ وہ عورت کے۔ اس کے ذمہ وسائل کو حاصل کرنا، وسائل معاشرت کو، وسائل معیشت کو حاصل کرنا، اس کی ذمہ داری اس کو سونپی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فقہی مباحث کے اندر یہ بات پڑھیں گے یا سنیں گے کہ ایک عورت کروڑ پتی بھی ہو، ارب پتی بھی ہو، اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنے خاوند کے نان، نفقے اور رہائش کا انتظام کرے۔ عورت جتنی مرضی مالدار ہو، وہ اپنے خاوند کے کھانے پینے اور رہائش کی ذمہ دار نہیں ہے۔ مرد خواہ جتنا مرضی غریب ہو، ذمہ داری اسی کی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے نان، نفقے اور رہائش کا انتظام کرے۔ ہاں، انتظام اپنی حیثیت کے مطابق کرے گا، انتظام اپنی عورت کی حیثیت کے مطابق نہیں، اپنی حیثیت کے مطابق۔ لیکن فرق آپ کو نظر آ گیا کہ فرق میں یہ ہے کہ مرد غالب ہے، مرد ذمہ دار ہے، مرد کو حکمران اور حاکم مقرر کیا گیا ہے۔ لہذا شمس کے معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو شمس کا معنی کیا ہے؟ شمس کا معنی سورج ہے، اور سورج غالب ہوتا ہے نسبتاً کس کے؟ چاند کے۔ لہذا یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام، یعنی جو یوسف خواب کے دیکھنے والے کے والد تھے، خواب دیکھنے والے کے والد تھے، وہ شمس قرار دیے گئے، اور ان کی والدہ جو ستیلی تھی، جو موجود تھی، اور ان کو یہاں پر قمر قرار دیا گیا۔ نمبر 2، شمس والدہ کو کہا جائے اور قمر والد کو کہا جائے تو تب بھی اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو درست ہے۔ کیسے؟ وہ اس لحاظ سے کہ یہاں پر معنوی اعتبار سے نہیں دیکھا جائے گا، یہاں پر لفظی اعتبار سے دیکھا جائے گا۔ اب لفظی حیثیت کیا ہے؟ شمس لفظی حیثیت میں مؤنث ہے، قمر لفظی حیثیت میں کیا ہے؟ مذکر ہے۔ ہم اردو میں جب بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں؟ پہلے کس کا نام لیتے ہیں؟ ماں، پھر باپ، ماں باپ۔ والدین کا جب دونوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو کیسے کہتے ہیں؟ ماں باپ، ماں باپ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظی اعتبار سے ماں یعنی شمس کا ذکر پہلے کیا، باپ یعنی قمر کا ذکر بعد میں کیا۔ اور یہاں پر تھوڑی سی اگر دیکھا جائے تو اس معنی کے لحاظ سے تھوڑی سی محبت اور چاشنی بھی محسوس ہوتی ہے کہ یہاں پر قمر سے مراد حضرت یعقوب ہی ہوں گے، کیونکہ چاند کے اندر ایک حسن ہوتا ہے، چاند کے اندر ایک توجہ ہوتی ہے، چاند کی طرف دیکھنے کو دل کرتا ہے۔ چاند جب اپنی جولانیوں پہ ہو اور بدر کی حیثیت اختیار کرے، جب پوری طرح 14ویں کا چاند جس کو کہتے ہیں بدر کی حیثیت اختیار، تو تب اس کو دیکھنے کا لطف ہی الگ آتا ہے، اور اس کی ضیاء پاشی اور اس کی روشنی بڑی میٹھی میٹھی ہوتی ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے، اس حالت میں دیکھا جائے تو حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ جو والدہ اب موجود ہے وہ روایات کے مطابق، اقوال تفسیر کے مطابق وہ اس طرح محبت کرنے والی خاتون نہیں ہے، لہذا اس کے اندر سورج جیسی تپش ہے، سورج جیسی تپش ہے، حرارت ہے۔ اور اس حرارت کو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج جب اپنی تپش اور حرارت پر آ جائے وہ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو اگر غور کریں تو یہاں پر یوسف علیہ السلام کے لیے پہلے شمس کا ذکر کیا گیا، اس چیز کا ذکر کیا گیا جو اپنے اوصاف کے لحاظ سے حرارت، تپش کا اس وقت مظاہرہ کر رہی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ شمس، اور وہ والدہ ہے۔ اور اگر دیکھا جائے تو محبت ہے، مٹھاس ہے، چاشنی ہے، ہاں جی، توجہات کی مرکزیت ہے، تو وہ قمر کے اندر ہے، اور اس وقت وہ حیثیت والد کی ہے۔ حالانکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ساری صفات ماں میں ہوتی ہیں، والد میں تپش اور حرارت ہوتی ہے، والد میں نرمی کے بجائے سختی ہوتی ہے۔ لیکن یوسف علیہ السلام کے حالات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی والدہ کے مزاج میں تپش اور حرارت تھی، چونکہ وہ سگی نہیں تھی، اور سوتیلی والدائیں اکثر ایسی ہی ہوا کرتی ہیں، اکثر چلیں آئی صاحب کہتے ہیں کہ اکثر ایسے نہیں ہوتی، لیکن ہمارے مشاہدے میں جتنی بھی آئی اکثر ایسی ہیں۔
والشمس والقمر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر شمس سے والدہ مراد یعنی والدہ بیان کی اور قمر سے مراد والد بیان کیے. تو دونوں لحاظ سے دونوں ہی معنوی اعتبار سے دیکھا جائے تو شمس بمانا والد، اور اگر لفظی اعتبار سے دیکھا جائے تو شمس بمانا والدہ، دونوں میں نے بیان کر دی. رأیتہم لی ساجدین، یہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اب اگلی بات سماعت فرما لیجئے. نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ وحی. نبی کا خواب کیا ہوتا ہے؟ اور نبی نبوت کا اظہار کرنے سے پہلے بھی سچے ہوتے ہیں اور نبی نبوت کا اظہار کرنے کے بعد بھی سچے ہوتے ہیں. اتنی بات سمجھ گئی. اب اگلی بات بھی سمجھ لیجئے. نبی کا خواب نبوت ملنے کے بعد بھی رؤیا صالحہ ہوتا ہے، اور نبی کا خواب نبوت کے ظاہر کرنے سے پہلے بھی رؤیا صالحہ ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل میرے پاس نہیں آئے تھے تب بھی میں رؤیا صالحہ دیکھا کرتا تھا، اچھے اور نیک خواب دیکھا کرتا تھا. گویا معلوم یہ ہوا کہ نبی نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے بھی جو خواب دیکھتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ سچے ہوتے ہیں. عام طور پر خواب کی 3 بڑی قسمیں ہیں. خواب کی 3 بڑی قسمیں ہیں. نمبر 1 تسویل الشیاطین، یعنی شیطانی وساوس، شیطانی خیالات، شیطان کے حملے، شیطان کے جو کیا کہتے ہیں اس کو ٹارگٹ آپ کہہ لیں اس کو، شیطانی خیالات. یہ انسان کو اس کے خواب میں بری چیزیں دکھلاتے ہیں، ڈراؤنی چیزیں دکھلاتے ہیں، ایسی بھیانک چیزیں دکھلاتے ہیں جس سے انسان ڈرتا ہے، یا ایسی گندی چیزیں دکھلاتے ہیں جس سے انسان کے ذہن پر اور فکر پر برائی اور برے اثرات پیدا ہوتے ہیں. ایسے غلط خواب دکھاتے ہیں کہ جن کو عالم بیداری میں انسان جب سوچتا ہے تو اس کی روح کانپ جاتی ہے. یہ شیطانی خیالات ہوتے ہیں. نمبر 2 بعض لوگوں کو خواب کے اندر نفسانی خیالات آتے ہیں. نفسانی خیالات کس کو کہتے ہیں؟ دن بھر سوچا کہ میرا کاروبار ایسے 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 بڑھ جائے، رات کو خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ جو برج خلیفہ ہے اس کا مالک بن گیا ہے، اس نے دبئی کے بجائے کراچی کلفٹن یا دریائے عرب جو ہے، ہاں جی بحیرہ عرب، اس کے اندر ہی بہت بڑی بلڈنگ کھڑی کر دی ہے. خواب ہے، خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. وہ خواب میں دیکھ سکتا ہے کہ عارف علوی صاحب کی جگہ پہ وہ برسر اقتدار اور منصب صدارت پر فائز ہے. وہ خواب دیکھ سکتا ہے. خواب دیکھنے میں کیا ہے؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ انسانی جو خیالات ہوتے ہیں وہ خیالات رات کو اس کی تصویر بن کر کے اس کے سامنے آ رہے ہوتے ہیں. اس کو نفسانی خیالات کہتے ہیں اور اکثر و بیشتر یہی ہوتا ہے. نمبر 3 رؤیا صالحہ، سچے خواب. اور سچے خواب کے متعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت کا 46واں حصہ سچے خواب ہے. سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. گویا اس کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے جو اوصاف نبوت ہیں، نبوت نہیں اوصاف نبوت جو ہیں، ان میں سے ایک وصف قرار دیا ہے رؤیا صالحہ، اچھے خواب. دیکھیے قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا. انہوں نے کہا، یعنی یعقوب علیہ السلام نے، بیٹا اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا، نہیں تو وہ آپ کے حق میں کوئی فریب کی چال کریں گے. ان الشیطان للانسان عدو مبین، کوئی شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جہاں سے آپ کو نقصان کا اندیشہ ہو اور جس چیز کے ذریعے سے نقصان کا اندیشہ ہو، وہ چیز اس انسان یا اس دشمن کے طرف کھولنا، واضح کرنا، بیان کرنا، یہ درست نہیں ہے. جس بنیاد پر آپ کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے وہ بنیاد اس کے سامنے عیاں کرنا درست نہیں ہے. مثلا آپ کو ایک آدمی سے خطرہ ہے کہ وہ آپ کی دولت کو یا آپ کے سرمایہ کو آپ سے چھین لے گا، چوری کے ذریعے سے، ڈکیتی کے ذریعے سے یا کسی اور طریقے سے وہ آپ سے آپ کی دولت کو چھینے گا، آپ سے غلط جگہ پہ خرچ کروائے گا. تو ایسے آدمی کے سامنے اپنی دولت کو ظاہر کرنا، اپنی دولت کو بیان کرنا، اپنے ثروت کو، اپنی حیثیت کو ظاہر کرنا، یہ درست بات نہیں ہے.
یہ آپ یاد رکھیے، جس طرح اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، ان نعمتوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہمیں سونپی گئی ہے، خواہ وہ نعمت جسم ہو، خواہ وہ نعمت اوصاف ہو، خواہ وہ نعمت علم ہو، خواہ وہ نعمت مال ہو، خواہ وہ نعمت اولاد ہو، خواہ وہ نعمت اولاد یعنی بیوی بچے ہوں، کوئی بھی ہو، یاد رکھیے ہر نعمت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری قرار دی گئی ہے۔ اور جو لوگ نعمتوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی اللہ کے ہاں مزید نعمتوں سے نوازے جاتے ہیں۔ اسی نعمت کی حفاظت کا نام شکر بھی ہے، شکر کی ایک صورت یہ بھی ہے۔ بہرحال یہاں یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو منع فرما رہے ہیں کہ آپ اپنا یہ خواب دوسرے کے سامنے ذکر نہیں کرنا، ورنہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ شیطان کے جال میں وہ پہلے ہی پھنسے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ حسد کر رہے ہیں، لیکن اب اگر آپ یہ خواب بیان کر دیں گے تو حسد کی آگ میں مزید جلتے ہوئے آپ کو نقصان پہنچا دیں گے۔ دشمن کون ہے؟ شیطان۔ نقصان کون پہنچائے گا؟ بھائی۔ نقصان کون پہنچائے گا؟ بھائی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ شیطان ظاہر ہو کر کے علل اعلان کھلم کھلا ہمارے سامنے نہیں آتا، شیطان انسانوں کے روپ میں آتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس کے بعد کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، جو انسانی دلوں کے اندر وساوس پیدا کرتے ہیں، ان شیاطین سے، ان چیزوں سے میں آپ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ اور وہ چیزیں کس میں سے ہیں؟ من الجنۃ والناس، وہ جنات میں سے بھی ہیں، انسانوں میں سے بھی ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، اور اسی طرح اللہ تمہیں برگزیدہ کرے گا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، حضرت یعقوب نے یہ بات اپنے بیٹے کو پہلے دن کہہ دی، اللہ آپ کو برگزیدہ بنائے گا۔ اب یہاں پر اس جملے کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ کہ لفظاً حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے کو کہہ دیا تھا کہ بیٹا اس خواب سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ آپ کو اونچا منصب عطا فرمائیں گے، یا یہ جملہ کہا نہیں، یہ جملہ لفظوں میں کہا نہیں، سوچا، سوچ کی بنیاد پہ کہا کہ بھائیوں کو یہ خواب مت بتانا۔ اللہ چونکہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، انہ علیم بذات الصدور، اللہ دلوں کے راز جان، تو اللہ نے اس دلی راز کو یہاں پر بیان کیا کہ گویا یعقوب اپنے بیٹے کو دل ہی دل میں، جی ہی جی میں یہ کہہ رہے تھے اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور باتوں کی تعبیر کا علم سکھائے گا۔ اندازہ کیجئے، جو چیز بطور خواب، یعنی جو چیز حضرت یوسف علیہ السلام اب پیش کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ خواب۔ یعقوب علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اللہ آپ کو ایک وقت میں آ کر کے اسی خواب کو، جو آپ نے دیکھا نا، یہ جو چیز آپ دیکھ رہے ہیں اسے خواب کہتے ہیں، اور اسی طرح کے خوابوں کی تعبیر اللہ آپ کو وہ سکھائے گا، اور وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گی۔ فرمایا وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور جس طرح اس نے اپنی نعمت پہلے آپ کے دادا حضرت اسحاق اور آپ کے پردادا حضرت ابراہیم، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَاقْتُلُوا يُوسُفَ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون صدق الله العظيم۔
سورہ یوسف کی 8 آیات، آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب بیان کیا والد سے، والد نے خواب کو سنا، بیٹے کو حکمتاً منع کیا کہ آپ نے یہ خواب اپنے بھائیوں سے ذکر نہیں کرنا۔ بعض تفسیری روایات میں یہ بات آتی ہے کہ حضرت یوسف کے بیان کردہ اس خواب کو اور والد کی طرف سے منع کرنے کے اس عمل کو حضرت یوسف کی سوتیلی والدہ دیوار کے پیچھے یا اوٹ میں کھڑی سن رہی تھی، اور انہوں نے سنتے ہی اپنے بیٹوں کو جن کو بیان کرنے سے منع کیا گیا تھا انہی کو یہ خواب اور یہ ساری بات بتا دی۔ اب وہ بیٹے جو پہلے سے یوسف علیہ السلام کے لیے اپنے دل میں خار رکھتے تھے، انہوں نے ایک تدبیر اختیار کرنا شروع کر دی اور اس کے لیے مشاورتی کونسل بلا لی۔ جیسے ہوتا ہے نا مشاورتی کونسل، میٹنگ ہو گئی جی، کور کمانڈرز میٹنگ اور فلانا، تو یہ ایک میٹنگ ہو گئی۔ اس میٹنگ میں یا اس مشاورتی کونسل کے اجلاس میں جو بات سامنے آئی وہ کچھ یوں تھی کہ جی ہم جوان ہیں، ہم طاقتور ہیں، ہم پورا ایک جتھا ہے، اور گھر کے کام کاج، مویشیوں کو سنبھالنا، بکریوں کو چرانا، جنگلات سے لکڑیاں لے کر آنا، ایندھن کا انتظام کرنا، غذاؤں کا انتظام کرنا، سب کچھ یہ ہم کرتے ہیں۔ پھر اگر کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے یا دشمن کا خطرہ ہو، اس خطرے کو ٹالنے والے ہم، دشمن سے نبرد آزما ہونے والے ہم، لڑنے جھگڑنے والے ہم، قوم قبیلے خاندان میں کوئی اختلاف ہو جائے تو پریا کے طور پر یا یوں سمجھ لیں کہ ایک جرگے کے طور پر بیٹھنے والے لوگ ہم، اور محبت اور تعلق اور الفت اور توجہ ساری کی ساری یوسف کے لیے، جو کہ ایک ننھا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، نہ گھر کے کام کاج کا، نہ مویشیوں کے پالنے کا، نہ جنگلات سے لکڑیاں لانے کا، نہ کسی جرگے میں بیٹھنے کا، نہ کوئی فیصلہ کرنے کا، نہ کسی اقتدار کو سنبھالنے کا، نہ کسی معاملے میں شریک ہونے کا، یہ بچہ اور اس بچے کے ساتھ والد کی یہ اندھی محبت کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات سمجھیے کہ یعقوب علیہ السلام نبی تھے، اور یہ جو ان کے بیٹے ہیں سارے جوان، یہ مسلمان تھے، کافر نہیں تھے، یہ بھی سمجھ لیجیے۔ لیکن ان کے اندر ایک بیماری پیدا ہو گئی، اور وہ بیماری تھی حسد کی، کہ والد کی نگاہ محبت کا مرکز یوسف ہی کیوں، ہم کیوں نہیں؟ ظاہری طور پر، عقلی طور پر، بادی و نظر میں ان کی بات شاید غلط نہ تھی کہ کام کاج کے تو ہم ہیں، تو ہماری طرف ہم پر زیادہ تھپکی ہم پر ہونی چاہیے، زیادہ شفقت کا ہاتھ ہم پہ ہونا چاہیے تاکہ اس وقت ہم ہر محاذ پر کام آئیں۔ لیکن وہ ایک ننھے منھے بچے اور معصوم کلی کو اتنی محبت دے رہے ہیں، وجہ، اس وجہ میں انہیں کوئی بات نظر نہیں آئی، تو نتیجتاً انہوں نے اپنے دل میں خار پیدا کر لی۔ اب اسی خار پر یوں سمجھ لیے جلتی پر تیل ڈالنے والی بات ہوئی کہ ان کی ماں نے انہیں یہ بتا دیا کہ یوسف نے خواب دیکھا ہے، باپ نے خواب بیان کرنے سے منع کیا۔ اب تھے تو وہ مسلمان، جب باپ کی طرف سے ممانعت کی بات آئی یوسف کو، تو اب ان کے دل میں بات کھٹکی کہ نبی ہیں، نبی اپنے بیٹے کو منع کر رہے ہیں کہ خواب نہیں بیان کرنا، تو لازماً اس خواب کے اندر کوئی بڑی حکمت ہے، کوئی بڑی بات ہے، کوئی بڑی چیز ہے، اور شاید ہو سکتا ہے آنے والے وقت میں یہ بچہ والد کی آنکھوں کا نہ صرف تارا بن جائے بلکہ ہم سب پر غالب بھی آ جائے، اور ہم سب کو یکسر مسترد کر دیا جائے، اور اسی بچے کو جو ہے وہ قبول کر لیا جائے۔ یہ ممکن ہے۔ آیا اس خواب سے باپ نے منع کیوں کیا ہمیں بتانے سے؟ لازماً کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اب وہ مسلمان تھے، باپ کو جانتے تھے کہ نبی ہیں، نبی اگر کسی چیز سے روک رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اب اس بات کو جاننے کے لیے کہ جناب وہ حکمت ہے، اب حکمت ہمیں معلوم ہو نہیں سکتی، باپ سے پوچھ نہیں سکتے، ماں بھی نہیں پوچھ سکتی، ہم بھی نہیں پوچھ سکتے، تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اس کے لیے انہوں نے شیطان کی رہنمائی کو قبول کیا۔
جو کہ ظاہری طور پر سطحی طور پر نہیں آیا، لیکن اندرونی طور پر ان کے دل میں شیطان نے یہ بات القاء کی کہ تم آپس میں بیٹھ کر کے یہ طے کرو کہ یوسف کو راستے سے ہٹایا کیسے جائے، تاکہ یہ سارا کھیل ختم ہو جائے، یہ ساری محبت تمہاری طرف منتقل ہو جائے اور یہ ساری الفت اور پیار تمہیں نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے تمہیں یوسف کو راستے سے ہٹانا پڑے گا۔ مشاورت ہوئی، اب مشاورتی کونسل بیٹھ گئی اور انہوں نے مشورے میں جو بات کی، پہلی بات یہ آئی، رائے پہلی یہ آئی کہ یوسف کو قتل کر دو، یوسف کو قتل کر دو۔ دوسری رائے آئی کہ نہیں، قتل نہیں کرنا، قتل تو بہت بڑا جرم ہو جائے گا، ایسے کرتے ہیں بیچ دیتے ہیں۔ پھر ذہن میں بات آئی کہ نہیں، اب بیچنا بھی تو اچھی بات نہیں ہے، اپنے ہی بھائی کو اپنے ہاتھوں سے بیچیں گے، کیسے بیچیں گے؟ خریدنے والے، ہم سے خریدنے والے اگر ہمیں ہی پکڑ کر کے کسی کے حوالے کر دیں تو؟ تیسری رائے آئی، ایسا کرتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کے علاقے کے قریب ایک عمومی راستہ ہے، جنگلات میں، جنگل میں ایک عمومی راستہ ہے، اور اس راستے پر مختلف جگہوں پر کنویں ہیں، تو کہیں ایسے ویران کنویں کا انتخاب کر لیتے ہیں کہ جو ہو بالکل راستے کے کنارے پر، اور اس کنویں میں یوسف کو ڈال دیتے ہیں۔ ہم اپنے ہاتھوں سے قتل بھی نہیں کریں گے، بیچیں گے بھی نہیں، اور یوں کوئی قافلہ آئے گا اور پانی کا کنواں سمجھ کر کے ڈول وغیرہ ڈالے گا یا جھانکے گا تو اندر بچہ نظر آئے گا، بچے کو اٹھا کر کے لے جائیں گے، اللہ اللہ خیر سلام، والد کی نگاہوں سے دور، ہمارا مقصد پورا۔ یہ پلاننگ ہو گئی۔ اب تھوڑا سا یہاں واقعے کو روکیے۔ نبوت کا اعلان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، 13واں سال ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، اور صبح کے وقت ایک دار الندوہ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور اس میٹنگ میں سوال اٹھتا ہے کہ محمد کا راستہ کیسے روکا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو لوگوں کی نظروں میں اب لوگوں کی آنکھ کا تارا بنتے جا رہے ہیں، اور دن بدن ان کی ترقی ہوتی جا رہی ہے اور ان کے ساتھ لوگ بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا راستہ کیسے روکا جائے؟ ایک رائے آئی کہ آپ انہیں قیدی بنا دیا جائے، قیدی بنا دیں۔ دوسری رائے آئی کہ نہیں، قیدی بنانے کا فائدہ کیا، آپ انہیں اپنے شہر سے دور ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیں، یعنی ملک بدر کر دیں۔ اس پہ بھی مخالفت ہوئی کہ ایسا اگر کریں گے تو یہ جہاں جائیں گے وہاں پر بھی تو اپنا کام اور اپنا مشن اور اپنا کاز پہنچائیں گے، اور وہاں کے لوگ ان کا ساتھ دیں گے تو ہم نتیجتاً مغلوب ہو جائیں گے۔ یہ بات انہیں اس وقت بھی کٹ کی۔ اب تیسرا راستہ کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت یوسف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حوالے سے معاملات ہیں یا ان کی جو سیرتیں ہیں یا جو ان کی زندگی ہے، ان میں کس قدر مماثلت پائی جا رہی ہے۔ چلیے، اب مشاورت ہو گئی بھائیوں کے درمیان، مشاورت کے بعد طے پایا کہ اب ہم والد کے پاس جاتے ہیں اور والد سے جا کر ایک بار پھر یوسف کو ساتھ چلنے کے لیے گزارش کرتے ہیں۔ یہ یاد رکھیے کہ پہلے بھی شاید یہ کئی دفعہ اپنے والد کو ویسے کہہ چکے ہوں کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیا کریں، کھیل کود لے سب کچھ، لیکن اس روز اس دن کہنے کا انداز ہی بدل گیا، رخ ہی بدل گیا بات کرنے کا، اور مقصد اور مدعا ہی پیچھے کچھ اور تھا۔ پہلے شاید صرف کھیلنے کودنے کے لیے لے جاتے ہوں یا اس کے لیے ڈیمانڈ کرتے ہوں، اس کے لیے طلب کرتے ہوں، بھائی کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ گھر میں چھوٹا بچہ ہو تو ہر ایک کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ کھیلے، چاہے وہ دادا ابو ہوں، چاہے والد ہوں، ماں ہو یا بھائی ہوں، بہن ہو یا کوئی بھی ہو، وہ سب اس کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں۔ حتیٰ کہ باہر سے آئے ہوئے مہمان بھی ان کی خواہش ہوتی ہے بچے سے اٹکیلیاں کریں، بچے سے کوئی کھیل کود کریں، بچے سے کوئی ہنسی خوشی یا اس طرح مذاق وغیرہ کریں۔ تو یوسف علیہ السلام نہایت حسین و جمیل، خوبصورت اور انتہائی حکیمانہ انداز اور بڑی ہی بالغانہ انداز میں بات کرتے تھے، تو بھائیوں کی خواہش تھی کہ یہ ہمارے ساتھ چلا کریں۔ پہلے بھی ایسا شاید ہوا، اب کی بار جب انہوں نے مشورہ کر لیا اور مشورے میں طے پایا، والد کے پاس جا کر انداز ہی بدل گیا۔ کہنے لگے، ابا حضور آپ کو کیا ہوا، آپ ہم پر اعتبار کیوں نہیں کرتے، آپ ہمارے ساتھ یوسف کو جانے کیوں نہیں دیتے؟ میں یہ لفظ ایڈ کر رہا ہوں کہ شاید وہ یہ بھی انہوں نے کہا کہ ابا حضور پہلے بھی تو کئی دفعہ کہا ہے، آپ نے ہر دفعہ منع کر دیا، وجہ کیا ہے؟ وجہ جاننا چاہتے ہیں ہم بھی تو بھائی ہیں، ہم بھی تو اپنے بھائی کے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہ بھی کھیلے، ہم بھی کھیلیں، ہم بھی خوش ہوں، یہ بھی خوش ہوں،
اور یہ جائے جنگل کے ماحول میں، کھلے ماحول میں، کھلی فضا میں جائے، وہاں جا کے کھیلے کودے، ہاں جی، اور اس سے اس کی صحت، اس سے اس کی تندرستی میں اضافہ ہوگا، نشو و نما میں اضافہ ہوگا، ہاں جی، اور اس کی باڈی اچھی بنے گی. اور خاص طور پہ جنگلات کے اندر جا کر کے وہاں کے پھل میوے اور یہ چیزیں کھائے جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہوتی ہیں. بہت ساری حکمتیں انہوں نے بیان کی. یوسف علیہ السلام کے حوالے سے والد نے جب یہ سنا کہ آج تو بیٹوں کا انداز ہی بدلا ہوا ہے تو کہنے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ اس جنگل میں بھیڑیے بہت ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھیڑیے میرے یوسف کو کھا جائیں. بھائیوں نے کہا کہ ابا حضور، ہماری موجودگی میں ہم 10 کڑیل جوان، تن و من، طاقتور، ہاں جی، اور ہر طرف ہماری نگاہیں اور دشمن کے ساتھ ہم مقابلہ کرنے والے، ہماری ہوتے ہوئے ہمارے بھائی کو کوئی ہاتھ لگا دے، ہمارے ہوتے ہوئے کوئی جانور آ کر کے ہمارے بھائی کا کچھ بگاڑ دے، یہ ممکن نہیں ہے. اگر ایسا ہو گیا انا اذا لمن الظالمین انا اذا لمن الخاسرین، ہم تو بڑے خسارے والوں میں سے ہوں گے، ہم تو تب بڑے ظالم ہوں گے. اب یہ بات یہاں تک ہوئی والد صاحب کے سامنے، والد نے یہ ساری بات کہہ دی. اب اجازت مل گئی، اجازت مل گئی، بس یہاں تک کی بات پڑھنی. اب آیات کریمہ دیکھیے، اس کے ضمن میں جو بات ہوگی عرض کریں گے. لقد كان في يوسف واخوته آیات للسائلین. یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت زیادہ نشانیاں ہیں. یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ نمبر 1 یہود، ان کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں. کیسے نشانیاں ہیں؟ کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد کا یہ تذکرہ ہے. حضرت یوسف بیٹے ہیں یعقوب علیہ السلام کے، اور یہودی سارے کے سارے اولاد یعقوب کہلاتے ہیں. تو یہ تمہارے آباء و اجداد کا قصہ ہے. تمہارے ہی بڑوں نے، تم شروع دن سے دھوکے باز ہو، تم شروع دن سے نقصان پہنچانے والے ہو، تم نے ہمیشہ اہل حق کو نقصان پہنچایا ہے. یہ گویا ان کے ایک عبرت اور ان کے لیے نصیحت کی بات کی ہے. آیات للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. یہ پوچھنے والے کون ہیں؟ یہودی. گویا ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے آباء و اجداد میں یوسف علیہ السلام کے ساتھ تمہارے ہی خاندان اور تمہارے آباء و اجداد میں سے 10 لوگوں نے وہ زیادتی کی، وہ ظلم کیا کہ جس کی داستان اب تم پڑھنے جا رہے ہو اور تم پوچھ رہے ہو. تو اس میں عبرت تمہارے لیے ہے. تمہارا سوال تمہارے ہی سر پہ تھوپا جائے گا، تمہارا سوال، اس کا جواب تمہارے ہی سر پہ جوتے مارے جائیں گے کہ دیکھو تمہارے آباء و اجداد نے یہ حرکتیں کی ہیں. اہل علم کے ساتھ، نبی کے ساتھ، حق والوں کے ساتھ، دین والوں کے ساتھ تم شروع دن سے زیادتیاں کرتے آئے ہو. آج بھی تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو. آیات للسائلین کا ایک معنی سمجھ آ گیا. آیات للسائلین کا دوسرا معنی کہ اگر ان سائلین سے مراد یہود نہ ہو بلکہ مشرکین مکہ ہو تو تب بھی جواب، یعنی یہ اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے مشرکین مکہ، تمہارے لیے اس قصے میں، یعنی یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں بڑی ہی نشانیاں ہیں. کیسے نشانیاں ہیں؟ کہ جو سلوک تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہو وہی سلوک یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا. تم اہل مکہ، قریش مکہ، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہو، یاد رکھو اس کا انجام سوائے اس کے کہ جو یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے معاملے میں ہوا، اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے. اللہ نے یوسف علیہ السلام کو ترقی دی، اگرچہ وقتی طور پر یوسف علیہ السلام نے بہت بظاہر مظلومانہ وقت گزارا، لیکن ایک وقت پھر آیا، یہی بھائی حضرت یوسف کے سامنے سر نگوں ہو گئے. ایک وقت آئے گا کہ تمہیں بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر نگوں ہونا پڑے گا، اور ہوا، تاریخ نے بتایا. اچھا، تیسرا آیات للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں. بعض مفسرین کے نزدیک یہ سوال کرنے والے خود صحابہ اکرام تھے. صحابہ اکرام نے سوال کیوں کیا؟ صحابہ اکرام نے سوال اس لیے کیا اس قصے کے بارے میں کہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے حوالے سے جو قصہ بیان کیا جاتا ہے، اس قصے کی حقیقت کتنی ہے اور اس قصے سے فائدہ اور نقصان کس کو ہوا. تو جواباً کہا جا رہا ہے کہ اے پوچھنے والوں، جو تم پوچھنا چاہتے ہو وہ بالکل حقیقت پر مبنی ہے. ایسا ایک واقعہ پیش آیا، ایک ایسی تاریخ موجود ہے جو اللہ کے علم میں اور اللہ تمہیں بتا رہے، اور اس میں نجات ہوئی یوسف علیہ السلام کی،
کامیابی ہوئی یوسف علیہ السلام کی اور ناکام ہوئے یوسف علیہ السلام کے مخالفین. آج بھی تم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہو تو کامیاب تم ہوگے، ناکام وہ ہوں گے جو یوسف کے بھائیوں کی طرح ظلم اور زیادتی کرنے والے. ٹھیک ہے جی. یہود مراد ہو تو تب بھی میں نے عرض کر دیا، اگر مشرکین مکہ مراد ہوں تو بھی عرض کر دیا، اور اگر صحابہ کرام مراد ہوں تب بھی تینوں کے الگ الگ مطالب بیان کر دیے. اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ، جب انہوں نے آپس میں ذکر کیا کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں حالانکہ ہم جماعت ہیں. یہ الفاظ بتلاتے ہیں کہ ان کے دل میں کس قدر خار تھی، ان کے دل میں کس قدر چبن محسوس ہو رہی تھی، انہیں کس قدر حسد کی آگ میں مبتلا کر دیا تھا شیطان نے. اقتلوا یوسف. اب تذکرہ کس بات کا کیا؟ اس بات کا کہ یوسف اور اس کے بھائی ابا حضور کی نگاہوں میں بہت مرکزی حیثیت اختیار کر گئے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک نے یہاں پر نتیجہ بیان کیا ہے. لمبی چوڑی گفتگو ہوئی ہوگی، حالات بیان کیے ہوں گے، اپنے واقعات بیان کیے ہوں گے، اپنی حیثیت کو بیان کیا ہوگا. اللہ نے وہ بیان نہیں کیا، صرف اتنی بات کی کہ یوسف اور اس کے بھائی ہم سے زیادہ والد کی نگاہوں میں ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ کون سا ایسا کام کرنا چاہیے کہ والد کی نگاہ ہماری طرف متوجہ ہو جائے؟ جواب آیا اقتلوا یوسف، یوسف کو مار دو، یوسف کو قتل کر دو. او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، یا کسی ملک میں پھینکاؤ یا کسی دور جگہ میں پھینکاؤ. یخل لکم وجہ ابیکم، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی. جب تم ایسا کرو گے تو والد کی نگاہ تمہاری طرف، یعنی جب یوسف آپ کی اچھا چھوٹ گیا، ان ابانا لفی ضلال مبین، ہم ایک جماعت ہیں، کہتے ہیں ان ابانا لفی ضلال مبین، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے ابا صریح غلطی پر ہیں. ویسے تو اس کا لفظی معنی یہ ہمارے ابا، نعوذ باللہ اس کا ترجمہ ویسے لفظی معنی میں عرض کر رہا ہوں، لفظی معنی اس کا بنتا ہے ہمارے ابا کھلی گمراہی میں ہیں. لیکن یہ معنی کبھی کر نہیں سکتے، یاد رکھیے، کیونکہ میں نے عرض کیا وہ مسلمان تھے. کیا تھے؟ مسلمان تھے. تو اپنے والد یعنی نبی کو یوں تو نہیں کہہ سکتے وہ گمراہ ہیں، چونکہ ظاہر ہے جب کوئی امتی اپنے نبی کے حوالے سے یوں کہے کہ نبی نعوذ باللہ گمراہ ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. وہ کیا ہو جاتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس آیت کریمہ کا یہاں پر ترجمہ گمراہی سے نہیں کریں گے. اس لیے یاد رکھیے عربی زبان کے جو الفاظ ہیں، خاص طور پر قرآن اور حدیث میں جو الفاظ آئے ہیں مختلف مواقع پر، ان کا معنی ضروری نہیں ہوتا وہی معنی ہو جو مشہور و معروف ہوتا ہے. ہر جگہ ایک ہی معنی نہیں ہوتا، ہر جگہ ایک ہی معنی نہیں ہوتا، بلکہ بعض جگہوں میں معنی جو ہیں وہ دوسرے ہوتے ہیں، مجازی ہوتے ہیں، یا اس لفظ کے کئی ایسے معنی ہوتے ہیں جو غیر معروف اور غیر مشہور ہوتے ہیں. جیسا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اب اس کا معنی یہ وہی ضلال سے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. اب اس کا معنی نعوذ باللہ کوئی آدمی یوں نہیں کہہ سکتا کہ آپ گمراہ تھے اور اللہ نے آپ کو ہدایت دی، یہ تو کفر ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ یہاں پر بھی ان ابانا لفی ضلال کا مبین کا معنی وہی ہے جو یہاں پر صاحب ترجمہ نے کیا ہے کہ بے شک ہمارے والد صریح غلطی پر ہے. یعنی ان کا خیال یہ کہ جو معاشرتی زندگی میں ہم دیکھ رہے ہیں اس میں ہم کام آنے والے، ابھی یوسف کام آنے والے نہیں ہیں، لہذا والد کو چاہیے کہ ہماری جو ہے وہ سپورٹ کرے، ہم پر سرپرستی کرے، نہ یہ کہ شفقت کا ہاتھ صرف بیٹے یوسف پر رکھے اور ہمیں چھوڑ دیں. اگر ایسا کریں گے تو پھر ظاہر ہے غلطی ہوگی. غلطی اس لیے ہوگی کہ ہم پھر کام کاج کرنا چھوڑ دیں گے، محنت مشقت کرنا چھوڑ دیں گے، اور یہ بہت بڑی غلطی ہوگی. کسی بھی اپنا سربراہ خانہ کے لیے یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ وہ اپنے گھر میں اپنے ماتحت لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو اپنے قریب کر دے اور کچھ کو جان بوجھ کے دور کر دے. یہ اس کی صریح غلطی ہے. اسی کی طرف اشارہ ہے. اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، یوسف کو یا تو جان سے مار ڈالو یا کسی ملک میں پھینکاؤ، پھر ابا کی توجہ صرف تمہاری طرف ہو جائے گی. وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، اور اس کے بعد تم اچھی حالت میں ہو جاؤ گے. اس آیت کریم، ان دونوں آیات کریمہ نے بالکل واضح بتا دیا کہ ان کے دل میں حسد کتنا بھرا ہوا. اگلی بات، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابة الجب يلتقط بعض السيارة ان كنتم فاعلين. رات دو یہاں پر اللہ نے ذکر کی، ایک قتل کر دو، دوسرا قتل نہیں کرنا تو پھر ایسا کرو کہ کسی دوسرے ملک میں جا کر چھوڑو، باپ کی نگاہوں سے دور کر دو. اب یہ تو ہوا مشورہ دین کو، لیکن پھر
جب یوسف علیہ السلام کو لے جانے کی اجازت مل گئی، یہ آیت کریمہ اجازت ملنے کے بعد کی ہے، یا یہ کہ اجازت ملنے سے پہلے ہی اس مشورے کے بعد پھر ایک مشورہ ہوا اور اس مشورے میں پھر طے ہوا کہ نہیں، یہ قتل بھی نہیں کرتے، دور کسی ملک میں بھی نہیں چھوڑتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کہاں گیا کہاں نہیں گیا، تو ایسا کرتے ہیں کہ کسی کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ تیسری رائے آئی اور اسی پر بعد میں عمل بھی ہوا۔ دیکھیے، قال قائل منهم لا تقتلوا یوسف، ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ یوسف کو جان سے نہ مارو، والقوه فی غیابۃ الجب، کسی گہرے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی راہگیر نکال کر لے جائے، یلتقطہ بعض السیارہ، یعنی جو قافلوں میں سے کوئی راہگیر آئے یا کوئی مسافروں میں سے کوئی مسافر آئے اور آ کر کے وہ نکال کر کے لے جائے، ان کنتم فاعلین، اگر تم کرنا ہی چاہتے ہو، یعنی جس نے رائے دی اس نے یہ کہا کہ اگر تم ایسا کرنا ہی چاہتے ہو کہ باپ کی نگاہوں سے دور کرنا چاہتے ہو، پھر ایسا کرو کنویں میں ڈال دو، آ کر کے کوئی راہگیر لے جائے گا، یوں اس کا بھی بھلا ہو جائے گا اور ہمارے والد کی نگاہوں سے بچہ بھی دور ہو جائے گا۔ اب یہ آتے ہیں والد کے پاس اگلی صبح، یا ہو سکتا ہے رات کو ہی آئے ہیں صبح کی تیاری کے لیے، والد کے پاس آئے، اب والد سے آ کر کے لجاجت کرنے لگے، قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا له لناصحون، کہنے لگے کہ ابا جان کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں۔ یہاں میں رک کر تھوڑی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ دشمن ہمیشہ خیر خواہ بن کر آتا ہے، جب نقصان پہنچانے کا ارادہ کرتا ہے، اور چھپا دشمن جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ خیر خواہ بن کر آتا ہے۔ کبھی اگر دشمن جو کہ دل میں بغض رکھتا ہے، ابھی اس کی دشمنی ظاہر نہیں ہوئی، تو وہ کبھی بھی آپ کے سامنے آ کر کے یہ نہیں کہہ سکتا میں آپ کا دشمن ہوں اور میں آپ کے لیے یہ سجیسٹ کرتا ہوں، میں آپ کے لیے یہ راستہ منتخب کرتا ہوں، میں آپ کے ساتھ ایسا کروں گا، میں آپ کو ایسا چلانا چاہتا ہوں، یہ میں آپ کے ساتھ یہ عمل کرنا چاہتا ہوں، یا آپ میرے ساتھ یہ سلوک کیجیے۔ جب اس نے کہہ دیا کہ میں آپ کا دشمن ہوں تو آپ اس کی بات مانیں گے؟ قطعاً نہیں مانیں گے، کبھی اس کے راستے پہ نہیں چلیں گے، کبھی اس کی خواہش کو پورا ہونے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ چل گیا یہ دشمن ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کھلے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے آستین کا سانپ۔ عام کافر سے زیادہ خطرناک ہے منافق، کیوں؟ اس لیے کہ منافق کا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ آپ کا ہے یا کسی اور کا ہے، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ آپ کے لیے نصیحت لا رہا ہے یا آپ کے لیے فضیحت لا رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا کہ وہ آپ کی عزت کا باعث بنے گا یا آپ کی ذلت کا باعث بنے گا۔ دشمن ہمیشہ، چھپا دشمن ہمیشہ نصیحت اور خیر خواہی کا ایک جذبہ لے کر کے آپ کے سامنے آتا ہے۔ آپ غور کیجئے، انسان اول حضرت آدم علیہ السلام اور اماں جی حوا علیہ السلام، ان کے پاس شیطان آیا، پتہ ہے سورہ اعراف میں آپ کو یاد ہوگا وہ الفاظ قرآن پاک نے ذکر کیے ہیں، انی لکما من الناصحین۔ شیطان نے جنت کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ انسان نے سب سے پہلے دھوکہ کھایا ہی اپنے چھپے دشمن سے، اور آج بھی امت مسلمہ دھوکہ کھا رہی ہے چھپے دشمن سے۔ روز اول سے، پہلے دن سے مسلمانوں نے دھوکہ کھایا کس سے؟ چھپے دشمن سے۔ یاد رکھیے کہ چھپا دشمن جو ہے وہ ہر دور میں مسلمانوں کے لیے نقصان کا باعث بنا ہے۔ اسلامی جنگیں، اسلامی تاریخ آپ اس کا مطالعہ کیجئے، جہاں جہاں مسلمانوں کو جس صدی میں بھی نقصان پہنچا ہے وہ مسلمانوں ہی کے اندر سے چھپے ہوئے ان خبیث الفطرت انسانوں کی وجہ سے پہنچا جو ظاہراً مسلمان تھے اور باطناً دشمن کے ساتھ تھے۔ آپ خلافت عثمانیہ کو لے لیجئے، خلافت عثمانیہ کا ٹمٹماتا چراغ گل ہوا تو اس کو آخری پھونک مارنے والا کون تھا؟ سعودی عرب کا وہ شخص کہ جس کی آل اور اولاد آج سعودی حکومت پر یا سعودی ملک پر جو ہے وہ حکمران بنی ہوئی ہے، وہی تو تھا جس نے خلافت عثمانیہ کو ختم کروایا انگریز کے ساتھ مل کر کے۔
اور آج تک دوبارہ دنیا میں خلافت باقاعدہ طور پہ قائم نہیں ہو سکی. اللہ کرے وہ ایک چراغ جلا ہے، یہ سورج کی طرح جو ہے وہ عیاں ہو جائے. اللہ کرے اس کا سایہ جو ہے وہ پوری دنیا پر جو ہے وہ پڑ جائے. اللہ کرے اس کی بہاریں جو ہے وہ پوری دنیا دیکھے. اللہ کرے اس کے اثرات، اس کے قیمتی اور مفید اثرات پوری دنیا میں ظاہر ہوں. لیکن فی الوقت پوری دنیا پر اسلامی حکومت ابھی قائم خلافت عثمانیہ کے بعد نہیں ہوئی. اور اس کو آخری جو نقصان پہنچایا تھا وہ کس نے پہنچایا تھا؟ منافقین. تو یاد رکھیے کہ ہمیشہ ہر دور میں جو چھپے دشمن ہوتے ہیں وہ زیادہ نقصان دہ ہوتے ہیں. اب یوسف علیہ السلام کے جو چھپے دشمن تھے وہ کون تھے؟ انہی کے بھائی ابو کے پاس آئے. یہ صرف یوسف علیہ السلام کے دشمن نہیں ہیں. آپ اگر اور کریں تو یہ یوسف علیہ السلام کے دشمن نہیں ہیں. یوسف علیہ السلام کے بھی دشمن ہیں، یوسف علیہ السلام کے والد کے بھی دشمن ہیں. بالکل اسی طرح آج کے اس دور میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور مقدس جماعت صحابہ کرام کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور ان کے خلاف ناپاک سازشیں کرتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں. یہ صحابہ کے ہی دشمن نہیں ہیں، خود حضور کے بھی دشمن ہیں. ظاہر ہے جب گواہان نبوت کو داغدار بنانے کی کوشش کریں گے، گواہان نبوت پر جب انگلی اٹھائیں گے تو اس سے اثر ڈائریکٹ نبوت پہ پڑے گا. فرمایا اچھا قالوا یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وانا له لناصحون. کہتے ہیں کہ ابا جان کیا سبب ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے حالانکہ ہم اس کے خیر خواہ ہیں. منافقین کو کہا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جو انہوں نے جواب کیا دیا؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو زمین میں اصلاح کر رہے ہیں، ہم فساد کب کر رہے ہیں؟ اللہ جواباً کیا کہتے ہیں؟ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ، یہ مفسد ہیں، فسادی ہیں، یہ اصلاح کرنے والے نہیں ہیں. أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. ابا حضور کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، خوب میوے کھائے اور کھیلے کودے، ہم اس کے نگہبان ہیں. پہلے کہہ دیا ہم اس کے کیونکہ پتہ تھا شاید ہو سکتا ہے پہلے بھی کہا ہو ابو نے کہ بھائی وہاں نقصان ہے، اس کو خطرہ ہے. تو ابو نے جب پہلے جب کہا ہوگا تو اس لیے انہوں نے پہلے ہی کہہ دیا ہم اس کے نگہبان ہیں، ہم حفاظت کریں گے. اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ جائز کھیل اور جائز سیر و تفریح شرعاً درست ہے. اگر حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے، حدود اللہ کو قائم رکھتے ہوئے، اللہ کی طرف سے جو پابندیاں ہیں ان کو قائم رکھتے ہوئے اگر کہیں سیر و تفریح کی جائے، اللہ کے نظام کو، اللہ کے قدرتی مظاہر کو دیکھا جائے تو کوئی حرج نہیں. قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں چلو پھرو، دیکھو، بروں کا انجام بھی دیکھو، اچھا اللہ کی قدرت کا مظاہرہ بھی کرو. وَفِی أَنفُسِکُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تمہاری اپنی ذات میں بھی اللہ کی بے شمار نشانیاں ہیں، ان پہ بھی غور کر لو. مظاہر قدرت پہاڑوں کو اور دریاؤں کو اور ان آبشاروں کو اور ان چیزوں کو دیکھو، کوئی حرج نہیں، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے. یہاں پر بھی انہوں نے مانگا کہ آپ بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجیے، کھیلے کودے میوے کھائے. اب اگر یہ چیز ناجائز ہوتی تو یعقوب علیہ السلام نبی تھے، وہ کہتے نہیں یہ تو شرعاً جائز ہی نہیں ہے، یہ کھیلنا کودنا کہاں سے جائز ہے؟ اس سے معلوم یہ ہو کھیل کود شرعاً حدود کے دائرے میں ہو. تو چلیے أرسلوا معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. انہوں نے کہا یہ امر مجھے غمناک کیے دیتا ہے کہ تم اسے لے جاؤ اور مجھے یہ بھی خوف ہے کہ تم اس سے غافل ہو جاؤ اور اسے بیڑیا کھا جائے. یہاں ایک چھوٹا سا سوال ہے، اگر بیڑیے کا خوف ہے یوسف علیہ السلام کے لیے تو اس بیڑیے کا خوف ان بھائیوں کے لیے نہیں تھا؟ وہ بھی تو اولاد یعقوب تھے نا، باپ کی نظر میں تو سب برابر تھے، بحیثیت اولاد وہ سب کے سب اولاد تھے. تو ابا حضور نے یہ کیوں نہیں کہا کبھی کہ بیٹا آپ لوگ جنگل میں نہ جایا کرو، وہاں بھیڑیا ہے، بھیڑیے کا خطرہ ہے، تمہیں وہاں نہیں جانا چاہیے. بڑوں کو تو کبھی منع نہیں کیا، چھوٹے کے لیے آپ نے کہہ دیا کہ یہ بھیڑیے کا خوف ہے. جواب اس کا یہ ہے کہ دیکھیے جناب، چھوٹے بچے میں اور بڑوں میں فرق ہوتا ہے. چھوٹا بچہ خود کو نہیں سنبھال سکتا اور والد کو یہ مطلب یہ خطرہ تھا کہ یہ بڑے آپ اپنی کھیل کود میں مصروف ہو کر کے چھوٹے سے لاپرواہ ہوں گے، نتیجتاً اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ اکیلا رہ جائے اور بیڑی آ کر اس کو چک کر لے جائے اور یہ اپنی کھیل کود میں مصروف ہوں. جہاں تک رہا ان کا مسئلہ تو یہ چونکہ بڑے ہیں، ان میں سے اگر اکیلا بھی کوئی رہ گیا، 9 الگ ہو گئے، ایک اکیلا رہ گیا تو وہ اکیلا اپنے آپ کو سنبھال سکتا ہے. درخت پہ چڑھ جائے گا، کوئی شور شرابہ کر دے گا، کوئی پتھر وغیرہ مار کے اس کو بگا دے گا.